السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، دل کی صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ معزز و مکرم سامعین کرام، ہماری زندگی کا روزانہ کا یہ معمول ہے کہ ہم روز نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، پھر بھی اگلے دن تک پسینے اور گرد و غبار سے جسم میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ روزانہ صبح کو گھروں کی صفائی ستھرائی ہوتی ہے، اور ہر ہفتے دیواروں پر کونوں میں لگے ہوئے جالے گھروں میں صاف کیے جاتے ہیں، مگر شام تک دوبارہ جسم گندا ہو جاتا ہے، اور اگلے دن تک چھتوں اور دیواروں پر دھول اور میل جمی ہوئی نظر آنے لگتی ہیں۔ یہ سب کچھ ایسی چیز ہیں جس کو ہر شخص روزانہ برتتا ہے، پریکٹیکل کرتا ہے۔ اس کے باوجود کہ ہم نہانے دھونے، صفائی ستھرائی کرنے اور در و دیواروں سے جالے اتارنے میں کبھی ناغہ نہیں ہونے دیتے۔ یہ کام گھروں کی صفائی ستھرائی کے روزانہ ہوتے ہیں۔ گھروں کے جالے اتارنا ہفتے، مہینے، 2 مہینوں میں ہوتا رہتا ہے۔ آج نہائے ہیں تو پھر کل صبح نہاتا ہے بندہ، پسینے میں، گرد و غبار میں اس کا جسم آلودہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ اگر ہم نے نہانا چھوڑ دیا تو سر میں جوئیں پڑ جائے گی، اگر ہم نے نہانا چھوڑ دیا تو جسم پر میل کی تہ جم جائے گی اور جسم سے بدبو آئے گی۔ اسی طرح اگر ہم نے گھروں کی صفائی ستھرائی اور جالے وغیرہ اتارنا چھوڑ دیا
تو پھر وہ گھر ایسا ہوگا کہ جس میں رہنے کو دل نہیں چاہے گا، اس گھر میں آدمی کا جی نہیں لگے گا۔ انسان اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے یا گھر میں سکون سے رہنے کے لیے جسم کو بھی صاف ستھرا رکھتا ہے، لباس کو بھی صاف ستھرا رکھتا ہے اور مکان کو بھی صاف ستھرا رکھتا ہے، لیکن اس میلے کچینے اور صفائی ستھرائی کے درمیان ایک چیز ایسی ہے جس کی صفائی ستھرائی پر عام لوگوں کی توجہ جاتی نہیں ہے، وہ اس پر توجہ دیتے نہیں یا دینا چاہتے نہیں ہیں، اور وہ ہے دل کی ستھرائی، وہ ہے دل کی صفائی۔ میرے دوستو، جس طرح سے گھر میں میل کچیل ہوتا ہے تو گھر میں رہنے میں لذت نہیں آتی، یوں ہی جس دل پر گناہوں کا میل کچیل ہوتا ہے پھر اسے عبادت کی لذت نہیں آتی، پھر اسے فرائض کے اندر شوق اور ذوق نہیں پیدا ہوتا، پھر اس کا دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح جسم پر میل کچیل ہو تو آپ کا جی نہیں لگتا، جس طرح گھر میں میل کچیل ہو تو آپ کا جی نہیں لگتا، یوں ہی اللہ کی یاد سے جی لگانے کے لیے دل کا میل کچیل سے صاف ستھرا ہونا اتنا ہی ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ دل کی صفائی ستھرائی کیسے ہوتی ہے اور دل پر میل لگتا کیسے ہیں؟ چونکہ یہ باطن کی چیز ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جس سے ہم دل کی صفائی ستھرائی کو دیکھ سکے، دل کی سختی یا نرمی کو جان سکے۔ یہ تو کرم ہے نبی رحمت کا کہ جہاں انسانوں کی نظر نہیں پہنچتی وہ وہاں بھی دیکھتے ہیں اور امت کو بتاتے ہیں کہ تمہارے دل میلے کچیلے کیسے ہوتے ہیں، تمہارے باطن زنگ آلود کیسے ہوتے ہیں، تمہاری روح بے قرار اور باطن بے سکون کیوں ہوتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، وہ گناہ چاہے آنکھوں سے بے حیائی دیکھ کر ہو، وہ گناہ چاہے زبان سے فحش اور بے حیائی کے کلمات یا گالی بول کر ہو، وہ گناہ چاہے ہاتھ سے ظلم کر کے ہو، وہ گناہ چاہے بدی کی طرف پاؤں سے چل کر ہو، جسم کے کسی حصے کے ذریعہ بندہ گناہ کرتا ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا سیدھا اثر تمہارے دل پر پڑتا ہے، اور وہ اثر یہ پڑتا ہے کہ تمہارے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، کالا نقطہ۔ اگر تمہارے گھر کی سفید ٹائلز پہ کوئی کالی روشنائی ڈال دیں تو آپ کتنا بے قرار رہتے ہیں کہ یہ سفیدی کے لیے یہ کتنا نقصان دہ ہے۔ گھر میں ایسی سفید چٹائیوں پر، سفید کپڑوں پر یہ چیزیں گندگی لگی رہے، آپ کو سکون نہیں آتا ہے، نماز میں بھی آپ کو سکون نہیں آتا ہے، عبادتوں میں بھی آپ کو سکون نہیں آتا ہے، اللہ کی یاد کی طرف بھی آپ کا دل نہیں آتا ہے۔ کبھی یہ بھی سوچنے کی کوشش کی کہ اس دل پر کہیں سیاہی کے دھبے تو نہیں پڑے ہوئے، کہیں اس دل کے اوپر بھی گناہ کے اثرات کی وجہ سے دل دن بدن کالا تو نہیں ہوتا جا رہا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ فرماتا یہ کسی اور چیز کا اثر نہیں ہے، یہ ان کے گناہوں کا اثر ہے کہ جس کی وجہ سے سیاہی کے کھول چڑھ چکے ہیں ان کے دلوں پر۔ تو میلے کچیلے گھر میں قرار نہیں آتا، اگر نماز اور اللہ کی یاد میں قرار نہیں آتا تو اس دل کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔
اور ہر ایک اپنی حالت خود جانتا ہے، کسی سے زیادہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، بس یہ سن کے ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے لے۔ اب دیکھو یہاں پر اللہ کے رسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باضابطہ تعلیم امت کے لیے حکم دیا ہے، اور یہ بالیقین تعلیم امت کے لیے سرکار فرماتے ہیں میرے دل پر جب کچھ گرد و غبار کا اثر آتا ہے تو سرکار فرماتے میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ ہمارے صوفیہ، ہمارے مشائخ، ہمارے اولیاء اللہ کتابوں میں لکھ گئے ہیں تم گھر سے نکلو تو تیسرا کلمہ پڑھ کے باہر نکلو، بازار سے گزرو، کبھی کسی شیخ کی خدمت میں بیٹھنے کا ہمیں موقع ملا، ہم نے پوچھا کہ اب بازار سے گزرنا یہ تو اب ایسا انسانی ضروریات میں سے ہو گیا، اب جہاں گزرتے ہیں بے حیا یا نہ چاہتے ہوئے نگاہ پڑ جاتی ہے، کیا کریں اس کا؟ فرمایا چوتھا کلمہ پڑھ لیا کرو، جب تم یہ پڑھو گے تو تمہارے دل کے اوپر جو اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں فوراً وہ اثرات ختم ہو جائیں اور دل جیسا تمہارا صاف تھا ویسا ہی رہے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دل پر گناہوں کا اثر آئے فوراً اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھو، استغفر اللہ پڑھو۔ تو استغفار کرنا یہ دلوں کی صفائی کا ایک ذریعہ ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں امام ربانی مجدد الفسانی نے اس چیز کو مکتوبہ شریف میں لکھا ہے، 5 لطائف کا ذکر کیا، اس کو دھیان سے سنیے آپ۔ حالانکہ یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ بہت قریب قریب بٹھا کر بغیر مائک لگائے باتیں ہونی چاہیے، جیسے سرگوشی کرتے ہیں ایسی باتیں، یہ وہی باتیں ہیں۔ امام ربانی فرماتے 5 لطائف ہیں، ایک لطیفہ قلب ہے، یہ میں نے ہاتھ رکھا ہے اس طرف، اس کے بالمقابل اس طرف لطیفہ روح ہیں، پھر قلب کے نیچے لطیفہ سر ہیں، پھر ادھر روح کے لطیفے کے نیچے لطیفہ خفی ہیں، اور ان چاروں کے درمیان لطیفہ اخفا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ میں ان 5 لطائف پر ایک لمبی مدت تک استغفر اللہ کو اس طرح پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے کہ تم اپنے سر کو یہ تصور کرو کہ یہ ہتھوڑا ہے اور تم استغفر اللہ پڑھ کر کے یہاں ضرب لگاؤ، پھر ادھر ضرب لگاؤ، پھر اس کے نیچے لطیفہ سر پہ ضرب لگاؤ، پھر ادھر لطیفہ خفی پہ لگاؤ، پھر لطیفہ اخفا پہ لگاؤ، اور پھر مقام نفس جو کہ پیشانی پر ہے پھر یہاں ضرب لگاؤ۔ اس طریقے سے ان 5 لطائف اور مقام نفس پر استغفر اللہ کی ضربیں لگانے کا سلسلہ نقشبندیہ میں ایک لمبی مدت تک حکم دیا جاتا ہے، کیونکہ دل کو صاف کرنے سے پہلے جو ضروری چیز ہوتی ہے گرد پڑی ہوئی اس کو ہٹائی جائے۔ اب یہ گھروں کی گرد، دیواروں کی گرد، فرش کی گرد، چہرے پر لگی گرد، کپڑوں پر میل کچیل، یہ تو ہمیں نظر آتا ہے، مگر یہ لطائف کے اوپر جو گرد پڑتی ہے ہمارے باطن پر وہ ہمیں نظر نہیں آتی، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور سرکار کی مطابعت میں صوفیہ صالحین نے ان 5 لطائف کے اوپر استغفر اللہ کی ضربیں لگانے کا حکم دیا، اور جو علماء اس پر عمل کرتے ہیں وہ بالیقین اس کے اثرات اپنے باطن میں محسوس کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دل کی صفائی کی طرف پہلی چیز وہی ہے کہ استغفر اللہ کی کثرت کی جائے، اور اگر کسی شیخ طریقت سے مرید ہیں تو کبھی شیخ طریقت سے کچھ دل کی صفائی کا طریقہ بھی پوچھ لو۔ شیخ کے پاس بیٹھ کر اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اور عام طور پر شیخ سے ملنا اب دنیا کے لیے ہی ہوتا جا رہا ہے، تعویذ دے دیں، دعا کر دیں،
یہ کاروبار نہیں چل رہا، یہ کمپنی نہیں چل رہی، یہ نہیں ہو رہا، آپ دعا کر دیں، تعویذ کر دیں، یہ بھی ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ اپنے بزرگوں سے دعائیں لینی چاہیے، مگر بزرگوں سے دعائیں صرف اسی جگہ کے لیے جہاں 60-70 سال رہنا ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے، خالدین فیہا ابدا، وہاں کا بزرگ کو کچھ پوچھا ہی نہیں۔ حالانکہ شیخ تو ہم اسی لیے بناتے ہیں کہ وہ ہماری آخرت کا شیخ ہے، مرشد ہمارے آخرت کی راہ کو طے کراتا ہے۔ تو یہ ہے مجدد الفسانی جو ہمارے مرشد ہیں، لکھا ہے انہوں نے کہ اس طرح سے 5 لطائف پر استغفر اللہ کی ضربیں لگائی جائیں، اور یہ وظائف ایسے نہیں ہوتے کہ آپ کل سے شروع کر دیں، اس کے لیے شیخ کی اجازت لیں، ان سے پوچھیں، آپ کے درجے کے اعتبار سے وہ پھر دل کی صفائی کا سامان دے گے آپ کو۔ باقی سونے کے اوپر لوہار کا ہتھوڑا چلائے گے تو وہ چل نہیں سکے گا۔ تو جہاں دنیا میں مراتب ہیں، وہاں دل کے لیے، آخرت کے لیے بھی مراتب ہیں، مگر اس کے لیے فرصت کسے کہ کوئی وقت نکالے اور دل کی ستھرائی کا سامان کریں۔ خیر، میں یہاں پر ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں اور پھر چند حدیثیں اور، کہ دل جب صاف ہوتا ہے تو نتائج کتنے خیر والے مرتب ہوتے ہیں۔ اب تو چونکہ وحی الہی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، میرے آپ کے اوپر کوئی ایسی حالت طاری ہوتی ہے تو اب ہم یقینی طور پر وحی الہی والا تو نہیں بتا سکتے کہ تمہارے ساتھ یہی ہے، لیکن وحی الہی جو نازل ہو چکی ہے وہ ہے قیامت تک کے لیے، اس میں ہمارے لیے اصول رہنمائی ضرور ہے کہ تم ایسا کرو گے تو ویسا ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کرام کی محفل میں تشریف فرما تھے، سرکار نے فرمایا ابھی اس راستے سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ تو اتنے میں ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ حاضر بارگاہ ہوئے، سلام عرض کیا، رخصت ہوئے۔ دوسرے دن بھی صحابی کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے، سرکار نے پھر فرمایا ابھی یہاں سے ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہیں۔ پھر وہی انصاری صحابی آئے اسی حالت میں، پھر تیسرے دن بھی یہی حالت ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے میں اس صحابی کے پیچھے ہو گیا اور ان کے پاس جا کر کسی طرح ان کے ساتھ 3 دن رہنے کی میں نے اجازت لی کہ میں تمہارے ساتھ 3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ سنو، جو نیند سے میں سو رہے ہیں وہ بھی جاگو، جو غفلت میں سو رہے وہ بھی جاگو۔ دنیا کو دیکھ کر بہت کوشش کرتے ہو کہ ہم بھی ویسے ہو جائیں ویسے ہو جائیں۔ سرکار نے جنہیں جنتی کہا تو ان کے دل میں تمنا ہوئی یہ کیا عمل کرتے ہوں گے کہ سرکار بار بار انہیں جنتی کہہ رہے، لاؤ میں ان کی خدمت میں رہوں، ان کی صحبت میں رہوں، تاکہ وہ عمل ان کی ذات سے اپنی آنکھوں سے دیکھوں، پھر سیکھوں کہ مجھے بھی وہ عمل کرنا چاہیے۔ شوق دیکھو، جذبہ دیکھو، کاش ہمارے بھی غافل دل متوجہ ہو جائیں ان باتوں کی طرف۔ 3 دن کی اجازت مل گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 راتیں اس انصاری صحابی کے پاس گزاری، لیکن انہیں رات میں عبادت کرتے نہ دیکھا میں نے۔ یعنی کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہوں، لمبی لمبی قراتیں کرتے ہوں اور گھنٹوں گھنٹے نماز میں کھڑے رہتے ہوں، میں نے اس طرح نہ دیکھا۔ ہاں میں نے یہ چیز ضرور دیکھی کہ جب وہ اپنی بستر پر کروٹ لیتے تو ان کی زبان سے اللہ اللہ کا ذکر جاری رہتا۔ ابھی بھی ہیں کئی لوگ جو واقعی میں کروٹ لیتے ہیں تو اللہ، کروٹ لیتے ہیں تو اللہ، اس طرح اللہ اکبر، اس طرح کے جملے نکلتے ہیں۔ ان کا حال یہی تھا، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے پھر وہ کھڑے ہوتے تھے، وضو کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے انصاری صحابی سے اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ سنا۔ یعنی ان کی رات میں نے یوں دیکھی کہ وہ بستر پر کروٹ لیتے تو اللہ اللہ
آواز آتی، باقی اور کوئی بڑی عبادت میں نے نہ دیکھی، اور دن بھر میں ان کے ساتھ رہا تو سوائے اچھی بات کے کوئی بات ان کے منہ سے نہ سنی۔ جب 3 دن پورے ہوئے تو میں نے کہا اے انصاری صحابی، میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار فرماتے سنا کہ ابھی تمہارے پاس سے ایک شخص جنتی جائے گا، تب میں نے پختہ ارادہ کیا تھا کہ میں آپ کا عمل جانوں، لیکن میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے نہیں دیکھا۔ ہاں ایک بات ضرور یہ ہے، میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں 3 بار جنتی فرما رہے ہیں؟ تو انصاری صحابی کہتے ہیں، دھیان سے سنیے، فرماتے ہیں کہ میرا کوئی اور عمل تو نہیں، بس یہی ہے جو آپ نے دیکھا۔ ہاں ایک بات یہ ضرور ہے کہ میں کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کھوٹ نہیں رکھتا، میں کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کھوٹ نہیں رکھتا، جو اللہ نے کسی کو دیا ہے اس پر حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں، میں نے ان سے کہا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو دل کی صفائی یہ کس قدر زیادہ بندے کو بلندیاں عطا کرتی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے 3 بار جنتی فرماتے ہیں۔ آج کئی مسلمانوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنے معاملات کی وجہ سے پریشان نہیں ہیں، وہ دوسروں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو کیوں اس طرح کا ہم کر رہے ہیں؟ خواہ مخواہ کا بوجھ ہم اپنے دل پر کیوں لا دیں؟ اور پھر یہ بوجھ جب دل پر آتا ہے تو آپ کو نماز میں من نہیں لگتا، مسجد آنے کو جی نہیں چاہتا، چونکہ آپ اس دل کو صاف کیجئے نا، صاف ہوگا تو من لگے گا، گھر بھی صاف ہوگا تو وہاں من لگتا ہے نا، تو یہ دل بھی اگر صاف ہوگا تو اللہ کی یاد میں من لگے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، اور دلوں کا زنگ جو دور ہوتا ہے۔ اب اس پر یہ تفصیلی گفتگو ہے، میں کیا بات کروں کیا چھوڑ دوں، اتنی بات یاد رکھو، سرکار نے فرمایا کہ جس طرح لوہے پر پانی گرتا ہے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، یوں ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو سرکار سے صحابہ نے کہا وما جلاؤہا، حضور دل کی صفائی ستھرائی کیسے ہوتی ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت سے اور موت کو یاد کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے اور موت کو یاد کرنے سے، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم کرتے رہو گے تو دل پر جو زنگ لگا ہے وہ دور ہو جائے گا، وہ چھٹ جائے گا۔ تو ایک بات تو میں نے یہ بتائی آپ کو کہ دل پر زنگ، اگر زنگ نہیں تو اثر کچھ نہ کچھ آتا ہی رہتا ہے۔ بہت پاکیزہ دل بندہ ہے، کبھی کسی خیال بد کے آنے کی وجہ سے، حالانکہ خیال بد کے ذہن میں آنے سے گناہ نہیں ہوتا، مگر اس خیال بد کو دل میں بٹھا لیا، پھر اس کے مطابق چل لیا تو وہ بدگمانی ہو جائے گا، پھر آگے اس پر گناہ مرتب ہو۔ مگر چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے بھی جو اثرات آ جاتے ہیں، آپ استغفار پڑھیں گے، آپ اللہ کی حمد کریں گے، آپ درود پاک پڑھیں گے، تو ان اعمال کی برکت سے دلوں پر آنے والے اثرات چھٹ جاتے ہیں۔ تو استغفر اللہ کا عمل پہلا عمل ہے۔ دوسری چیز قرآن کی تلاوت ہے، اور تیسری چیز موت کو یاد رکھنا ہے۔ موت کو یاد رکھنا یہ اچھوں کو سدھار دیتی ہے، یہ چیز موت کو یاد رکھنا، چونکہ یہ ہے ہی اتنی خطرناک۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا، لیکن انہوں نے موت کو یاد کرنے کے لیے اپنے مکان میں قبر بنوا رکھی،
اور فرماتے ہیں کہ جب بھی میں اپنے دل میں سختی محسوس کرتا کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، اور دل کی سختی ایسا نہیں کہ کوئی آپ نکال کے اوزار سے چیک کریں کہ یہ پتھر کی طرح ہوا ہے کہ نرم ہے، یہ ہے سخت، کیسے پتا چلے گا؟ جب تمہارا دل اللہ کی یاد میں نہ لگے، جب تمہارا دل تمہیں خیر کا مشورہ نہ دے، جب تمہارا دل تمہیں نیکی کی طرف نہ لائے، تو سمجھ جاؤ یہ دل سخت ہو چکا ہے۔ اور دل کی سختی کی وجہ سے بندے کے لیے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھو کہ دل سخت اگر ہو جاتا ہے تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے قبر بنا رکھی تھی، جب مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میرا دل سخت ہو گیا تو میں قبر میں لیٹ جاتا تھوڑی دیر، اور یہ سمجھتا کہ میں مر چکا ہوں، اور پھر قرآن کی آیت میں پڑھتا جس کے اندر یہ ہے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جس کا ترجمہ یہ کہ ہر بندہ موت کے بعد یہ کہے گا اے اللہ مجھے ایک مرتبہ لوٹا دے تاکہ میں جو کچھ چھوڑ کے آیا ہوں اس میں نیکیاں کروں۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں تو مرا ہوا نہیں تھا، مگر دل میں سختی محسوس ہوتی ہے تو یوں لیٹ جاتا، پھر قرآن کی یہ آیت پڑھتا اور اپنے نفس سے کہتا تو مرنے کے بعد مہلت مانگے گا تب ملے گی، تب نہ ملے گی، چل اٹھ کے کھڑا ہو جا تجھے نئی مہلت مل گئی۔ اس طرح سے بھی موت کو یاد کرتے تھے تاکہ دلوں کی سختی دور ہو، دلوں کا زنگ میل کچیل دور ہو۔ دل آباد ہے تو انسان آباد ہے، اور اس سے بہت کچھ خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو ان باتوں پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔